اللہ کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 26۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ لفظی ترجمہ ہے، انا بے شک اللہ تعالیٰ لا نہیں یستحجی شرماتا ان یضربا یہ کہ وہ بیان کرے مثلاً مثال ما کوئی سی بعودتاً مچھر کی ہو فما یا پھر جو فوقہا اس سے بھی چھوٹی یا اس سے بھی بڑھ کر ہو فاما پس رہے الذین وہ لوگ جو آمنوا سب ایمان لائے فیعلمون پس وہ سب جانتے ہیں انہ الحق کہ بے شک وہی حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے واما اور رہے الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا سب نے کفر کیا فیقولون پس وہ سب کہتے ہیں ماذا کیا اراد اللہ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے بہذا مثلا اس مثال سے یضل وہ گمراہ کرتا ہے بہی اس سے کثیرن اکثر کو و اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے بہی اس سے کثیرن اکثر کو وما اور نہیں یضل وہ گمراہ کرتا بہی اس سے الا الفاسقین الا مگر الفاسقین نافرمانوں کو۔ با محاورہ ترجمہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے، بس جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں جب آگ اور بارش کی مثالیں بیان فرمائیں تو منافق یہ سن کر بولے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ ایسی چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں مکھی اور مکڑی کے بارے میں فرمایا اور مکھی کے بارے میں فرمایا کہ مکھی اگر ان کے معبودوں سے کچھ لے اڑے تو وہ اسے نہیں چھڑا سکتے، ان کے عقیدے پر یعنی مشرکین کے عقیدے پر جب زد پڑی تو وہ تلملا اٹھے اور وہ بولے کہ یہ مکھی اور مکڑی کی مثالیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں، یعنی قرآن پاک میں ان حقیر چیزوں کی مثالیں لانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مثال خواہ ادنا کی ہو یا اعلیٰ کی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بات کی وضاحت کے لیے مثالیں دیتے ہیں اور اللہ کی مثالیں حکمت پر مبنی ہوتی ہیں، اور یہ اعتراض کا مقام نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی تعلیم اور اس کی سکھائی ہوئی حکمت ہے جس کو شکر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو دنیا میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو مثالیں بیان کرتے ہیں، اللہ کی مثالیں حکمت پر مبنی ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ بس جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ تو ایمان والے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق یہ جان لیتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی وہ اللہ کے دی ہوئی آیات احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور اگر انہیں سمجھ آ جائے تو ان کے ایمان اور ان کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایمان والوں کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، جیسا کہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ مثالیں ہیں
جو ہم لوگوں کے لیے ہی بیان کرتے ہیں اور انہیں علم رکھنے والوں کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ یعنی ایمان والے اگر ان مثالوں سے کچھ نہ بھی سمجھ پائیں تب بھی انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بات کو بے فائدہ بیان نہیں کیا، یقیناً اس میں بھی کوئی حکمت ہے یا ان کے لیے اس میں بھی کوئی خیر اور کوئی بھلائی پوشیدہ ہے۔ اس طرح اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے۔ یعنی کفر کرنے والے حیرت سے انکار کر کے اپنے دل کے دروازے بند کر لیتے ہیں اور پھر حق کے بارے میں ان کے دلوں میں گھٹن بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور اسی وجہ سے وہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر وہ اللہ کے احکامات پر اعتراضات کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی بات ایک ہوتی ہے لیکن اس کے اثرات دو طرح سے سامنے آتے ہیں۔ کسی کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اس بات سے اور کوئی اپنی گمراہی میں بڑھ جاتا ہے، اور گمراہی میں وہی لوگ بڑھتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں۔ یعنی کلام کے اثرات دو طرح سے ہوتے ہیں اور انسان اپنی کیفیت کے مطابق اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ ایمان والے اس سے اپنے ایمان میں اضافہ کر لیتے ہیں اور نافرمان اور فاسق اور منافق مزید گمراہی میں بڑھ جاتے ہیں۔ اور وہ گمراہی میں کیوں بڑھتے ہیں؟ کیونکہ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کے حیات بخش کلام سے اپنی زندگی بدلنا نہیں چاہتے، پھر دوسرا وہ اللہ کے احکامات پر یقین نہیں رکھتے، اللہ کی آیات کے بارے میں وہ شک کی کیفیت میں رہتے ہیں اور اسی میں وہ اعتراضات بھی کرتے رہتے ہیں، انکار بھی کرتے رہتے ہیں اور اس طرح اپنے کفر میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں ہم اپنا بھی جائزہ ضرور لیں گے کہ اللہ کے احکامات سے، اللہ کی آیات سے کیا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا ہم منافقوں کی طرح گمراہی میں مزید بڑھ جاتے ہیں اور اللہ کے کلام پر شک اور اعتراضات کرتے ہیں۔ پھر فرمایا یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے۔ یعنی حق بات ایک ہی ہوتی ہے، سچی بات ایک ہی ہوتی ہے، مگر اس بات سے کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ ہدایت کو قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی اس میں چاہت یا ارادہ انسان کا ہوتا ہے اور پھر اسے توفیق رب کی طرف سے مل جاتی ہے۔ جو ہدایت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت اور رہنمائی کے راستے پہ لے آتے ہیں، اور جو ہدایت سے نظریں چراتا ہے، جو ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتا، جو اپنے لیے ہدایت کو اچھا نہیں سمجھتا اور دنیا میں ہی مشغول رہنا چاہتا ہے، دنیا میں ہی کھویا رہتا ہے، پھر اللہ اسے گمراہی کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ یعنی ایسا سمجھ لیں کہ قرآنی آیات کچھ لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں اور ان کی گمراہی میں اضافہ کرتی ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے انعام بن جاتی ہیں اور ان کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہیں۔ جیسے کچھ لوگ جو سچ کی تلاش میں ہوتے ہیں، جستجو میں ہوتے ہیں، جب انہیں سچ مل جاتا ہے، جب وہ اللہ کے کلام سے سچ کو پا لیتے ہیں، حقیقت کو پا لیتے ہیں، تو ان کے دل جھک جاتے ہیں، وہ سچ کو قبول کر لیتے ہیں، اس طرح سے وہ ہدایت پا لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ سچائی کی تلاش میں نہیں ہوتے، وہ اللہ کے کلام سے الٹے نتائج نکالتے ہیں، اللہ کے کلام سے غلط معنی لیتے ہیں، اس طرح وہ حقیقت سے بہت دور چلے جاتے ہیں اور یوں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک سچی بات ہوتی ہے لیکن دو مختلف رویے اور دو مختلف نتائج سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ النساء کی آیت نمبر 115 میں فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا۔ یعنی جو جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں، جو ہدایت اور رہنمائی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں، جو گناہوں کے، نافرمانی کے، گمراہی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گمراہ کسے کرتے ہیں؟ صرف اسی کو گمراہ کرتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ جو ہدایت نہیں چاہتا، جو رہنمائی نہیں چاہتا، پھر اللہ بھی اسے ہدایت اور رہنمائی کے راستے پہ نہیں لے کے آتے۔ پھر اس طرح سے فاسق، نافرمان اللہ تعالیٰ کے حکم، ایمان اور عمل صالح سے نکل جاتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں اور گمراہی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ اس کو آسان الفاظ میں اگر اس طرح سمجھ لیا جائے
کہ ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کے طریقے یا ماخذ صرف دو ہی ہیں، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ اگر قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا تو پھر گمراہی ہے، اور اگر قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاری تو ہدایت اور رہنمائی ہے۔ آیت نمبر 27 ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ لفظی ترجمہ ہے، الذین وہ لوگ جو، ینقضون وہ سب توڑتے ہیں، عہد اللہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد اس کے، میثاقہ پکا کرنے کے یا مضبوط کرنے کے، وَيَقْطَعُونَ اور وہ سب کاٹتے ہیں، ما جس کا، امر اللہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، بہی ساتھ اس کے، ان یوصل کہ وہ جوڑا جائے، و اور یفسدون وہ سب فساد پھیلاتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک وہی لوگ، ہم وہ سب، خاسرون وہ سب نقصان اٹھانے والے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ ہے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور وہ اسے کاٹتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اسے جوڑا جائے یا ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کی پوری تعریف بیان فرما دی ہے۔ سب سے پہلا کام جو وہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ عہد سے کیا مراد ہے؟ علماء اور مفسرین کے مطابق یہاں عہد سے مراد 3 طرح کا عہد ہے۔ سب سے پہلا عہد الست ہے، اور عہد الست کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت سے قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو نکالا اور ان سے یہ عہد لیا، الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ان سب نے یہ گواہی دی کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب میں پیدا ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر کے آیا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے۔ دوسرے عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اہل کتاب سے لیا گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھا کہ جب وہ آئیں گے تو اہل کتاب ان کی نبوت پر ایمان لائیں گے اور ان کی تصدیق کریں گے۔ اور تیسرے عہد سے مراد اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے تمام انسانوں کو کی کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے احکامات بجا لائیں اور اس کے روکے سے رک جائیں۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فاسقوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اپنے رب سے کیے گئے عہد اور انسانوں سے کیے گئے عہد کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے عہد کو پورا کرنے کی سخت تاکید فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں منافق کی 4 علامات یا 4 نشانیاں جس میں بیان کی ہیں، اس میں ایک منافق کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے عہد کو یا وعدوں کو پورا نہیں کرتا۔ تو منافق کی، فاسق کی اور کافر کی پہچان یہی ہے کہ وہ عہد کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو توڑ ڈالتے ہیں، اور ان معاہدوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے جو ان کے درمیان ہوتے ہیں۔ یہاں ساتھ ساتھ اپنا بھی جائزہ لیں گے کہ کیا ہم اپنے عہد، اپنے وعدوں اور اپنی کمٹمنٹ کا خیال کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے عہد کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں؟ پھر فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے جوڑا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فاسقوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ان رشتوں اور نعتوں کو توڑ دیتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور اس رشتے اور ناطے میں سب سے پہلا رشتہ بندے اور رب کا رشتہ ہے کہ وہ یہ رشتہ کاٹ ڈالتا ہے، اور پھر دوسرا رشتہ بندے کا بندے سے رشتہ ہے جو وہ توڑ ڈالتا ہے۔ اگر ان دونوں قسم کے رشتوں اور تعلقات کا لحاظ نہ رکھا جائے تو پھر یہیں سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمیں اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کا حکم دیا ہے،
اور وہ اس کی صورت کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ اس طرح ہمارا تعلق اللہ سے جڑتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو تعلق ہے اس کو بھی جوڑیں، یعنی اس کو قائم کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان سے محبت کریں، ان کی احادیث کو ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں، اور یہ احادیث اور یہ سنتیں آگے لوگوں تک بیان کریں۔ یہی رشتے کو جوڑنا ہے۔ تو رشتہ کٹتا کیسے ہے، یعنی بندے کا رب سے رشتہ کیسے کاٹتے ہیں؟ یہ رشتہ عملی کوششوں سے کٹتا ہے، یعنی جو کوشش بھی اللہ کے کلام سے دور کرنے کے لیے ہوگی، دین سے دور کرنے کے لیے ہوگی، وہ بندے اور رب کا رشتہ کاٹنے کے لیے ہوگی۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جو بھی ایسی ایکٹیویٹیز اور ایسی سرگرمیاں معاشرے میں دے دی جائیں گی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے پاس دین سیکھنے کے لیے ٹائم نہ رہے، لوگوں کے پاس اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے ٹائم نہ رہے، لوگوں کے پاس با جماعت نماز یا صرف نماز پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نہ رہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بندے کا رشتہ رب سے کاٹنے کی کوششیں ہیں۔ اور بندے کا بندے سے رشتہ کیا ہے کہ وہ تمام تعلقات جو ہمارے اور ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست احباب اور اللہ کی تمام مخلوق کے درمیان ہیں، یہ بندے کا بندے سے تعلق ہے، اور ان سب کی حقوق کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اہل ایمان ان تمام رشتوں اور تعلقات کو جوڑے رکھتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ان حقوق کو بہترین طریقے سے ادا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑے گا، اور جس نے مجھے توڑا اللہ تعالیٰ اس سے دور ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور رشتہ داری ٹوٹتی کیسے ہے کہ اگر تقویٰ یعنی اللہ کا خوف نہ ہو تو انسان نہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھ پاتا ہے، اور نہ ہی وہ بندوں کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے وہ رکھ پاتا ہے، اور اس طرح رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے۔ خود غرضی اگر ہو، بدگمانیاں ہوں، حسد ہو، بد اعتمادی ہو، تو یہ چیز رشتہ داری کو توڑتی ہے، اور رشتہ داری کو جوڑتی کیا چیز ہے؟ تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس، اور اسی طرح سے پھر رشتہ داروں کی باتوں سے درگزر کرنا، ایثار کرنا، قربانی دینا، اور حسد اور خود غرضی اور بدگمانی سے بچنا، یہ چیزیں رشتہ داری کو جوڑتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی اس سے ہمیں اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قطع رحمی کرنا یعنی رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنا عمر میں کمی کا باعث بھی بنتا ہے اور رزق میں کمی کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بہترین طریقے سے صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر قطع رحمی سے فساد کیسے پھیلتا ہے کہ یہ فساد پہلے دل کی زمین میں پھیلتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ سارے معاشرے میں پھیل جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے بندوں کو اللہ سے باغی کر کے زمین میں فساد پھیلتا ہے، اللہ کے بندوں کے آپس کے تعلقات کو خراب کر کے یہ فساد پھیلتا ہے، اور انسانوں کو انسانوں کا غلام بنا کر یہ فساد پھیلتا ہے۔ پھر فرمایا، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی یہی لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ اور یہ نقصان، یہ خسارہ دنیا کا نقصان بھی ہے اور آخرت کا نقصان بھی، یعنی عہد کو توڑنے والے اور قطع رحمی کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی ان کا انجام جہنم ہے۔ آیت نمبر 28 ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ لفظی ترجمہ ہے، کیفا کیسے، تکفرون تم سب انکار کرتے ہو، باللہ اللہ تعالیٰ کا، وکنتم حالانکہ تم تھے، امواتن مردہ، فاحیاکم پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہ تمہیں موت دے گا، ثم پھر یحییکم وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ با محاورہ ترجمہ ہے، تم کیسے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر گزرنے والی 4 کیفیات کا ذکر کیا ہے، یعنی زندگی اور موت کے
4 مراحل کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ پہلے تم مردہ تھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عدم سے وجود میں لایا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الدہر کی آیت نمبر 1 میں بھی کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا انسان پر زمانے میں کوئی ایسا وقت بھی آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا؟ پھر عدم کے بعد پہلی زندگی جو ماں کے پیٹ سے نکل کر اب موت تک کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد موت آئے گی، اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ دوسری زندگی ہوگی۔ اس آیت میں انکار کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنا ہے، اللہ کے اختیارات کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں موت اور زندگی کی کیفیت بیان کر کے انسانی شعور کو جھنجھوڑا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، ہماری زندگی پر اللہ کا اختیار ہے، اور موت بھی اللہ ہی کے حکم سے آنی ہے، ہماری زندگیوں پر اللہ ہی کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، ہم اللہ ہی کی تدبیر کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا پھر بھی اس کا انکار کریں گے؟ کیا یہ حماقت نہیں ہے؟ کیا مخلوق کے لیے خالق پر ایمان لانا، اللہ کا خوف رکھنا، اللہ سے امید رکھنا، اللہ کا شکر ادا کرنا لازم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی عدم سے وجود میں لایا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہر طرح کا رزق عطا کیا، اور پھر وہی موت دے گا، پھر قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ تو پھر اللہ کے وجود کا، اللہ کی عبادت کا کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دلائل دیے ہیں کہ ہم کچھ نہیں تھے، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اب ہیں، کل وہ ہمیں موت دے دے گا، پھر موت کے بعد وہ ہمیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، اور وہ زندگی ہمیشہ کی ہوگی، یعنی موت کے بعد اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کا حساب کتاب کرے گا، نیک لوگوں کو جنت اور گناہ گاروں کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ تو کیا پھر بھی اللہ کا انکار کرو گے؟ کیا پھر بھی اللہ کی عبادت سے منہ موڑو گے؟ کیا پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرو گے؟ کیا پھر بھی اللہ کے ماں سوا کسی اور سے امیدیں اور کسی اور پر توکل کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سورہ الملک کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی توجہ دلائی ہے کہ اللہ نے یہ زندگی بے مقصد نہیں دی، اللہ نے کوئی بے مقصد نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون با مقصد زندگی گزارتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے توجہ اس طرف مبذول کرائی ہے کہ جو ہستی تمہاری ذات پر اتنے وسیع تصرف رکھتی ہے، قدرت رکھتی ہے، تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے عبادت کا حق ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔